اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کا درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 151 سے پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے بیماروں وغیرہ پر قتال فرض نہیں ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے صاحب کتاب نے ایک آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون، کمزوروں، بیماروں اور ان لوگوں کے لیے جو خرچہ نہیں پاتے کوئی گناہ نہیں۔ لا یجدون ما ينفقون حرج، جو خرچہ نہیں پاتے ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت کریں۔ ما علی المحسنین من سبیل، نیکوکاروں پر کوئی گرفت نہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ اس آیت کا مرادی معنی ہوا۔ اب اس کی تفسیر کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ نجیباً علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، گزشتہ اوراق میں یہ بات گزر چکی ہے کہ قول باری تعالیٰ انفروا خفافا وثقالا یہ منسوخ ہے۔ اس سے پہلے یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں اور اس آیت کے منسوخ ہونے کے بارے میں وہاں بحث کی گئی تھی، اور اس کی ناسخ 3 آیتیں ہیں۔ یعنی انفروا خفافا وثقالا یہ منسوخ ہے، اور اس کو منسوخ کرنے والی 3 آیتیں ہیں۔ ان 3 آیاتوں میں سے یہ آیت پہلی آیت ہے جس کو ابھی ہم نے تلاوت کیا، لیس علی الضعفاء۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کمزور اور مریض، جیسا کہ لنجا ہے اور خارش زدہ ہے اور جو غربت کی وجہ سے خرچہ نہیں پاتا، جیسا کہ جہینیہ، مزینہ اور بنو عذرہ، ان پر جہاد میں پیچھے رہ جانے سے کوئی گناہ نہیں ہے، جب یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت کرتے رہیں، یعنی ایمان اور علی الاعلان اور خفیہ اطاعت کرتے رہیں، جس طرح فرمانبردار اور نیک غلام کرتے ہیں۔ یہ معنی صاحب مدارک اور صاحب کشاف نے لکھا ہے۔ یا یہ ہے کہ نصیحت کریں جو ان کے بس میں ہو، خواہ قول سے، بات کے ذریعے نصیحت کریں، خواہ فعل سے نصیحت کریں، جس کا فائدہ مسلمانوں کو پہنچے اور ان کی اصلاح ہو۔ اسے آخر میں علامہ بیضاوی نے بیان فرمایا۔ یا اپنی معذرت کا اظہار کریں، یا اپنی معذرت کا اظہار فرمایا کہ کس وجہ سے وہ اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گئے، تاکہ دوسرا اس قسم کی جرت نہ کرے، جیسا کہ تفسیر زاہدی میں آیا ہے۔ یا اپنے افعال کی اخلاص نیت سے اصلاح کر لیں، جیسا کہ تفسیر حسینی میں لکھا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ان مذکورہ حضرات سے جہاد میں شرکت معاف کر دی گئی ہے۔ اب اذا نصحوا للہ ورسولہ، اس کے مختلف معنی کو یہاں بیان کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں مرضى، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، مرضى کو ضعفاء کے مقابل ذکر کیا گیا، یعنی بیمار کو ضعیف کے مقابل ذکر کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ضعفاء سے مراد شیخ فانی، یعنی بہت بوڑھا یا اسی قسم کے لوگ ہوں، اور مردہ اور بیماروں کے اندر اندھا اور لنگڑا اور بیمار سبھی شامل ہوں، بخلاف اللہ تعالیٰ کے اس قول کے لیس علی الاعمی
حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، اس کے اندر تقابل ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ پہلے نابینا کا تذکرہ کیا گیا، پھر اعرج کا کیا گیا، پھر مریض کا تذکرہ کیا گیا، تو اس آیت میں تقابل کے طور پر ذکر نہیں ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں مریض یعنی واحد کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، اور وہاں جس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں وہاں جمع کا مرضى ولا علی المرضى جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ بات میرے دل میں کھٹکی تھی جو ملا جیون علیہ الرحمٰن نے یہاں ذکر کر دی۔ آگے فرماتے ہیں قول باری تعالیٰ علی المحسنین من سبیل، یعنی ما علی المحسنین من سبیل، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نیکوکاروں پر کوئی گناہ نہیں اور ان کی سرزنش کی بھی کوئی گنجائش نہیں، یعنی انہیں سزا نہیں دی جائے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس میں ضمیر کی بجائے اس میں ظاہر کو ذکر فرمایا ہے، یعنی ما علی المحسنین فرمایا، ما علیہم نہیں فرمایا، تو ضمیر کا جو مقام تھا وہاں اس میں ظاہر کو ذکر کیا تاکہ ان کے احسان پر دلالت بن جائے۔ صاحب ہدایہ کا کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا معنی یوں ہے کہ نصیحت کرنے والوں پر کوئی تاوان نہیں اور نہ ہی کوئی حجت، اسی لیے انہوں نے یعنی صاحب ہدایہ نے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا مذہب بیان کرتے ہوئے لکھا کہ جو شخص کسی محرم کے ہاتھ میں پکڑا شکار اڑا دیتا ہے یا اس کو چھوڑا دیتا ہے اس پر کوئی تاوان نہیں ہوگا۔ یہاں محرم کے بجائے محرم ہونا چاہیے، یعنی جو حالت احرام میں ہے۔ اگر محرم کے ہاتھ میں کوئی شکار ہے، دوسرا شخص آ کے اڑا دیتا ہے یا اس کو چھوڑا دیتا ہے تو اس چھڑانے والے پر اڑانے والے پر کوئی تاوان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ معروف کا نیکی کا حکم دینے والا ہے اور منکر سے روکنے والا ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے ما علی المحسنین من سبیل، نیکوکاروں پر کوئی تاوان نہیں۔ ھذا لفظہ، یہ صاحب ہدایہ کا کلام تھا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک شخص مذکور سے تاوان لیا جائے گا کیونکہ اس نے دوسرے کی ملکیت میں دخل اندازی کی ہے۔ یہ اختلاف دونوں فریق کے اپنے اپنے اصل کے مطابق ہے، یعنی صاحبین اور امام اعظم کا جو یہ اختلاف ہے یہ ان کے اصول کی بنیاد پر ہے، جو ان میں تمام آلات بدعت و لہو میں الگ الگ ہے۔ یہ ایسی فصل ہے جس کی شرح بہت طویل ہے۔ صاحب کتاب نے یہاں اشارہ کر کے اس مسئلے کو ختم کر دیا۔ واللہ عالم، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ صلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔